بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ مضمون ماریہ صابر احمد صاحبہ، حصہ دوم، آخری۔ مضمون گزشتہ سے جاری ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہاں 1975 کے جلسہ سالانہ ربوہ کا وہ پرکیف منظر بیان کرنا ضروری ہے کہ جب ربوہ کے سٹی مجسٹریٹ نے الہام میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا ربوہ کی دیواروں سے مٹا دیا تھا۔ اس جلسہ پر جب کہ دنیا کے کناروں سے غیر ملکی وفود آئے ہوئے تھے اور سٹی مجسٹریٹ ربوہ نے دیواروں سے الہام مٹا دیا تھا، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے بڑے جذباتی انداز سے اپنے خطاب میں فرمایا، پھر یہ خدا کی شان اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں کے نظارے ہیں کہ وہ جسے گھر والے روٹی دینا بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ ان کی دولت میں ان کا برابر کا شریک تھا، اور اسے اپنے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں کی غفلت کے نتیجہ میں فاقہ کشی کرنی پڑتی تھی۔ اس کو اس کے خدا نے کہا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ وہ اکیلا اور غیر معروف شخص اٹھا اور اس کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچ گئی۔ اس موقع پر حضور انور نے ان غیر ملکی احباب کو جو وفود کی صورت میں جلسہ میں شامل ہوئے تھے کھڑے ہونے کا ارشاد فرمایا۔ حضور رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق تمام غیر ملکی احباب کھڑے ہو گئے۔ اس دوران جلسہ گاہ نعرہ تکبیر اور اسلامی عظمت کے دوسرے نعروں سے گونج اٹھی۔ فرمایا کہ یہ لوگ امریکہ سے آنے والے ہیں جو کہ مغرب کی طرف 9-10 ہزار میل کے فاصلہ پر ہے، اور یہ مشرق کی طرف انڈونیشیا سے آنے والے ہیں۔ آسٹریا میں آواز پہنچی، وہاں احمدی ہوئے، اور افریقہ کا بر اعظم جس کو دنیا نے اندھیرا اور ظلماتی بر اعظم کہا تھا، اس افریقہ کے بر اعظم کے دل میں خدا تعالیٰ نے نور پیدا کر دیا، اور یورپ جو بے راہ روی کا مرکز بن چکا تھا، اس میں سے یہ پیارے وجود پیدا ہو رہے ہیں۔ کتابوں میں سے یہ الہام مٹایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ سیاہی سے لکھا ہوا ہے، اور دیواروں پر سے مٹایا جا سکتا ہے، لیکن کرۂ ارض کے چہرہ سے یہ نہیں مٹایا جا سکتا کیونکہ اس کے اوپر ان انسانوں نے اسے تحریر کیا ہے۔ بحوالہ جلسہ سالانہ کی دعائیں، صفحہ 110-111۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں تبلیغی میدان میں نمایاں ترقی اور MTA کا قیام۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت رابعہ میں MTA مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، جس کا 31 جنوری سن 1992 کو ہفتہ وار خطبہ جمعہ کے لیے آغاز ہوا۔ یہاں میں اپنے مشاہدے کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ دن ہمارے لیے عید کی طرح تھا۔ ربوہ کی فضا جیسے مہک اٹھی تھی۔ سب وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر حلقہ کے اس گھر میں جہاں خطبہ کا انتظام کیا گیا تھا پہنچ گئے، اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی MTA پر آمد کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ اس دن ربوہ کے ہر گھر میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی عیاں تھی، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی لندن روانگی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جب تمام احباب جماعت براہ راست آپ کا خطاب سن اور دیکھ سکتے تھے۔ 1994 میں ڈیلی سروس شروع ہوئی اور بتدریج ترقی ہوتی گئی۔ آج اس کے 12 انٹرنیشنل چینلز کام کر رہے ہیں، اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ یہ اس کی صفت رحمانیت کا عظیم جلوہ ہے۔ خلافت رابعہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضور نے بنفس نفیس ان ممالک میں خود جا کر تبلیغ فرمائی جو دنیا کے کنارے شمار ہوتے ہیں۔ 1983 میں آپ رحمہ اللہ مشرقی ممالک میں تشریف لے گئے، جیسے سنگاپور، جزائر فجی، آسٹریلیا۔ اس کے علاوہ 1988 میں آپ رحمہ اللہ یوگینڈا، تنزانیہ وغیرہ افریقی ممالک میں گئے۔
اسی طرح آپ رحمہ اللہ نے اسپین، پرتگال، انڈونیشیا، پاپا نیو گینی، ان تمام ممالک میں بنفس نفیس اسلام احمدیت کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان الہام میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کو عالی شان انداز میں پورا کیا، جس کی بدولت آج ہم دنیا کے ہر کونے میں گھر بیٹھ کر خلیفہ وقت کی خطبات اور مختلف دینی و مذہبی پروگرام براہ راست سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیان فرمودہ کلام بحوالہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، آواز مرزا عمران احسن۔